بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف علماء اکرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت علم کی نعمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے انسان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرماتا ہے۔ دنیا میں قیادت اور آخرت میں سعادت علم پر موقوف ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس سے معاشرے سے جہالت دور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم کو جاہل پر علم کی وجہ سے ہی فوقیت اور مقام بخشا ہے۔ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، معنی کہ عالم اور جاہل دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عالم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، جبکہ جاہل انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت یا علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت کا ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل پر علم کا خصوصی جب انعام عطا فرمایا تو بطور احسان رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو وہ چیز سکھائی جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں نبوت اور علم عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل پر اس علم کے خصوصی انعام کا احسان جتلایا ہے، جس سے علم کی عظمت اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ علم ایک اللہ کے منفرد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے اضافے کا طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کیا کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے جو بہت سارے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی کہ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے اللہ نے معلم، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت علیم ہے، یعنی آپ معلم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے۔ اور علم کی ایک اکلوتی شان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی غار حرا میں، اس کا تعلق بھی علم اور تعلم کے ساتھ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم سے مالا مال کیا۔ تو علم اور علماء ربانی، ان کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، بڑا اس کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب عالم کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو علم اور علماء کتاب و سنت میں
ان کی بڑی عظمت کو اور مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ علم ختم ہو جائے اور علماء اٹھ جائیں دنیا سے تو اسے علامات الساعہ قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اس کی تفسیر، اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع العباد۔ اللہ تعالیٰ دین کے علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں اٹھا لے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کو فوت کرنے کے ساتھ۔ تو ان دنوں آپ جانتے ہیں کہ یک بعد دیگر علماء حق، علماء ربانیین اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو کہ یقیناً ایک قیامت کی علامت ہے یہ۔ اور تمام جو مسئلہ حقہ کے لوگ ہیں وہ اپنے علماء کی ان وفات پر صدمات سے دوچار ہیں۔ یہ کسی بھی عالم کا دنیا سے اٹھ جانا، اس سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں، قومیں برباد ہوتی ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کب ہلاک ہوتے ہیں؟ حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لوگ ہلاک کب ہوتے ہیں؟ جب زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ کب ہلاک ہوتے ہیں، فرمایا اذا مات عالمہم، جب کسی قوم کا عالم فوت ہو جائے ایسی قوم ہلاک و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اور ایک اور محدث کا قول ہے کہ اذا مات العالم، جب عالم فوت ہوتا ہے تو واقع فی الاسلام ثلمتن، تو اسلام کی جو دیوار ہے اس میں درار پڑ جاتا ہے، اور دن اور رات ملا کر بھی انسان اس خلا کو پر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو علماء کے دنیا سے اٹھ جانے سے قیامت کی علامت بھی ہے اور قوموں کی ہلاکت و تباہی کا سبب بنتا ہے یہ۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کسی بستی میں عالم موجود نہ ہو، یہ ڈاکٹر موجود ہے لیکن اگر عالم موجود نہیں ہے، فرماتے وہاں کے رہنے والوں پر لازم ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر عالم موجود، یعنی ہجرت کر جائیں۔ یعنی قوموں کا ڈاکٹر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن عالم کے بغیر قوم کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اہل علم، یہ علماء کرام جو ہیں، یہ بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طلباء ہوتے ہیں لیکن ہر طالب علم عالم نہیں بنتا ہے۔ یہ کوئی ہیرا ایسا ہوتا ہے جسے رب العالمین اس علم کے نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ بڑی محنت سے اور بڑی جد و جہد سے علماء تیار ہوتے ہیں، اور یہ علماء، ان کا ایسا عظیم کردار ہے کہ ان کی کوئی فیس مقرر نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی اور عہدے پر فائد ہے، اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس مخصوص وقت میں اس سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں اور اس کی پھر فیس ہوتی ہے۔ لیکن اہل علم کی شان یہ ہے کہ کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی فیس مقرر نہیں ہوتی ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں علماء سے رابطہ کریں اور اپنے مسئلے کا علم، اپنے مسئلے کا حل آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو، اہل علم کو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ علماء کی مثال دنیا پر ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں۔ ستاروں کے 3 مقصد ہوتے ہیں اور تینوں قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا جاتا ہے، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جس طرح آسمان پر ستارے آسمان کے لیے زینت کا سبب ہیں، اس دنیا پر علماء جو ہیں یہ زینت کا سبب ہیں۔ ستاروں کا دوسرا مقصد کہ شیاطین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہلے اچک لیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ستاروں کو رکھ کر شیاطین کا راستہ بند کیا ہے۔ دنیا میں علماء جو ہے جتنے بھی فتنے دنیا میں کھڑے ہوئے، ان تمام فتنوں کا سد باب اہل علم نے کیا ہے۔ جس دور میں بھی جیسا فتنہ کھڑا ہوا، جتنی قوت سے کھڑا ہوا، اتنی قوت سے علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں۔
وہ فتنہ ختم نبوت کا ہو، فتنہ قادیانیت ہو، یا فتنہ انکار حدیث ہو، جیسے جیسے فتنے کھڑے ہوتے رہے وقت کے علماء نے سد باب کی ہے، ان کی سرگوبی کی ہے۔ تو جس طرح آسمان کے ستارے شیاطین کے لیے سد باب ہیں، دنیا میں اہل علم جو ہے فتنوں کے لیے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ اور تیسرا مقصد ستاروں کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان راہ معلوم کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے اپنے راستہ معلوم کیا کرتے تھے، دنیا میں اہل علم بھی وہ لوگ ہیں جو عوام الناس کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ جیسے بھی مشکلات ہو، لوگ اپنی مشکل کا حل کرنے کے لیے اہل علم سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ علماء ربانی ان کا دنیا سے جانا یہ ہم سب کے لیے بڑا صدمہ ہے، اور یقینی بات ہے ان علماء کے جانے سے وہ جو خلا ہے وہ پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ لیکن اللہ سے دعا گو یا اللہ جو یہ خلا علماء کی جان سے، یہ خلا جو اس میں کمی واقع ہوئی، یا اللہ اس کو پر فرما دے، اور یا اللہ مزید اہل علم ایسے پیدا فرما جو علماء ربانیین ہوں، علماء حق ہوں، جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی خدمات صرف کریں، اور یا اللہ جو علماء دنیا سے جا چکے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی حیات و خدمات کو یا اللہ قبول و منظور فرما لے، اور ان کے جتنے بھی تلاميذ ہیں، شاگرد ہیں، ان سب کو اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما دے، اور ان سب کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔